تو تمہیں صرف کراؤن کا پتہ ہے، تمہیں ماں اور باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان رشتوں میں کتنی طاقت ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ ایک صحابی ہیں، اللہ کا نبی جنت میں گیا، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا جی نعمان۔ کہا نعمان تو مدینے میں زندہ ہے، مرا تو نہیں۔ کہا جی نعمان جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے، ماں کی دعاؤں نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت اس کا قرآن سنتی ہے۔ یہ زندگی ہے جو اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے۔ تجارت بھی بتائی ہے، حکومت بھی بتائی ہے، زراعت بھی بتائی ہے، جنگ بھی بتائی ہے، امن بھی بتایا ہے، لیکن یہ رشتے ناطے بھی بتائے ہیں۔ یہ رشتوں کی بھی طاقت اور قدر ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کرتا ہے، تو آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ تو اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو اس نے دل میں کچھ شعر پڑھے، زبان سے نہیں دل میں کچھ کہے۔ گلہ آیا اولاد پر کہ ہم نے پال کے پروان چڑھایا اور اب ہماری شکایتیں لگاتا ہے۔ تو جب وہ دربار میں آیا نا، دربار نبوت میں، تو جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے وہ شعر سنے جو اس نے زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں کہے ہیں اپنے بیٹے کا گلہ کرتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا قصہ تو بعد میں سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں نکلے، تیرے دل سے ادا ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری زبان میں حرکت نہیں ہوئی، صرف گلہ آیا بچے پر تو میں نے دل میں کچھ اللہ سے باتیں کی ہیں، تو آپ کے رب نے وہ بھی ساری سن لی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا غضوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروق دونک بالذی ترقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ ہو ہائے 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 ہائے، یہ ایسے اشعار تھے کہ میرے نبی کا روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ کیا کہا؟ کہنے لگا میرے بیٹے تو جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے خود جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تیرے لیے جیتے رہے، تیری خوشیاں دیکھنے کے لیے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، تجھے پروان چڑھانے کے لیے اپنی ہڈیوں کا گودا بھی بیچ دیا، اپنی جوانی کو بیچ دیا، اور اپنی زندگی کو گرمی اور سردی کے جھونک دیا، اس کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا اور ہم ڈھلتے چلے گئے۔ تیرے اندر جوانی نے رنگ بھرا، بڑھاپے نے ہمارے سارے رنگ ہم سے چھین لیے، تو سیدھا تنے کی طرح اٹھا اور ہم ٹیڑھی شاخ کی طرح جھک گئے۔ تجھ میں طاقت بھری، ہم میں ضعف آیا، تو جوان ہوا، ہم بوڑھے ہو گئے۔ تو جب بیمار ہوتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کے تیری ماں بھی روتی تھی، تیرا باپ بھی روتا تھا، اور ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں یہ مر نہ جائے، کہیں یہ مر نہ جائے، کہیں یہ مر نہ جائے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن پھر بھی ہم تیری چارپائی کے ساتھ لگے، ہسپتال میں لے جا رہے، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے، حکیموں کے پاس لے جا رہے، تعویذ والوں کے پاس لے جا رہے، منتیں مان رہے، دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ بچے کو زندگی دے دے، ہمیں بے شک اٹھا لے، بچے کو زندگی دے دے، ہمیں بے شک اٹھا لے۔ کوئی اولاد یہ نہیں دعا کرتی، باپ کیا کرتے ہیں، مائیں کرتی ہیں۔ اولاد کو میں نے نہیں دیکھا یا اللہ مینو لے لے تو میرا پیو بچا، ہاں ماں باپ کہتے یا اللہ اس کی جگہ ہمیں موت آ جائے۔ بابر کا عروج 42 سال کی عمر، صرف 42 سال، اور ہندوستان پر اس کا جھنڈا لہرا چکا ہے، اور ہمایوں بیمار ہو گیا، اور گل بدن بیگم اس کا ایک ہی بیٹا تھا اس بیوی سے، وہ کہنے لگی تیرے تو اور بھی ہیں، میرا تو اکیلا ہے، یہ مر گیا تو میں تو اجڑ گئی۔ اور ہمایوں کی عمر اس وقت کوئی 18-19 سال کا، یہ مر گیا تو میں تو گئی۔ بابر نے کہا نہیں یہ نہیں مرے گا۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر کسی کی جان کسی کے لیے فدیہ بن سکتی ہے
تو میری جان کے بدلے ہمایوں کو نجات دے دے، مجھے اٹھا لے۔ اور یہ کہہ کر اٹھا اور بیٹے کے سرانے کھڑے ہو کر نے کہا میں نے اس کی بیماری کو قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ اتنی بے قراری سے اس نے کہا کہ ہمایوں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بابر چارپائی پہ جا گرا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر بابر کا انتقال ہو گیا اور ہمایوں تخت پہ جا بیٹھا۔ ماں باپ تو یہ قربانی دیتے ہیں، اولادیں یہ قربانی نہیں دیا کرتی۔ ہے تو اس کا دکھڑا ہے کہ میرے بیٹے ہم تو تیرے لیے یوں جیے کہ ہمارا مرنا بھی تیرے لیے، ہمارا جینا بھی تیرے، تمہیں خوش دیکھ کر ہم خوش تھے، تمہیں روتا دیکھ کر ہمارے آنسو بہتے تھے۔ پھر جب تو جوان ہوا، پروان چڑھا اور ہم بوڑھے ہو گئے، جھک گئے، تو اب ہمیں خیال آیا کہ جیسے ہم اسے انگلی سے پکڑ کے چلے تھے اب یہ ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلے گا، جب جیسے ہم اس کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے اب ہمیں یہ کما کے کھلائے گا۔ لیکن جب تجھ میں طاقت بھری تو تیری نظریں بدل گئیں، تو ایسے ہمیں دیکھنے لگا کہ جیسے ہم تیرے کچھ لگتے ہی نہیں۔ تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو جھٹلایا اور ہم نے کہا نہیں نہیں، تم نے خواب دیکھا تھا، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا سردار ہے اور تو اس کا نوکر ہے۔ پھر ہم نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا، اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا کہ ہم نوکر ہیں، یہ مالک ہے، چونکہ اولاد تو ایسا کام نہیں کیا کرتی جیسے تو کر رہا ہے۔ اچھا میرا بچہ، اگر میں تیرا باپ نہ صحیح تو مجھے پڑوسی سمجھ، مجھے پڑوسی سمجھ، پڑوسی کا بھی وہ حال پوچھ لیا کرتا ہے۔ اگر تو بیٹا بن کے نہیں دکھا سکا، پڑوسی بن کے تو دکھاتا۔ یہ ان کا میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا، لیکن یہ وہ درد نہیں ہے ان کلمات میں جو ان کلمات میں درد ہے جو عربی کے اندر ہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے اور اپنا بچے کا گریبان یہاں سے پکڑ کر اٹھ جا، دفع ہو جا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ اللہ کے نبی نے سمجھایا، خون کے رشتے اللہ کے نبی نے بتائے، حلال حرام کی تمیز اللہ کے نبی نے بتائی، سچ اور جھوٹ میں فرق اللہ کے نبی نے کر کے بتایا، زنا اور نکاح کا فرق ہمیں رسول اللہ نے بتایا، سود اور تجارت کا فرق اللہ کے رسول نے بتایا، شراب اور شربت کا فرق اللہ کے رسول نے بتایا، شرک اور توحید کا فرق اللہ کے رسول نے بتایا، پتھر کی پوجا اور رب کی پوجا کا فرق اللہ کے نبی نے بتایا، بول کی مٹھاس اور بول کی کڑواہٹ کا فرق اللہ کے نبی نے بتایا۔ میرا نبی نہ ہوتا تو ساری کائنات اندھیروں میں ہوتی، کون جانتا اللہ کون ہے، کون جانتا نماز کیا ہے، کسے خبر ہوتی کہ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا تربیت ہے، بچوں کی کیا تربیت ہے، کسے خبر تھی کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اس کو دعا دو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کے لیے 23 برس سے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو اس میں فنا کر کے رکھ دیا کہ زندگی کی ہر ترتیب آپ تک پہنچائی ہے۔ صرف مسجد کی زندگی نہیں بتائی کہ 5 وقت نماز پڑھو، تمہارے گھر کی زندگی تمہیں بتائی ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اپنی شریعت میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ یہ ساری زندگی میرا نبی بتا کر گیا ہے، سمجھا کر گیا ہے۔ صرف تسبیح پڑھنا نہیں بتایا، صرف حج کرنا نہیں بتایا، صرف عمرہ کرنا نہیں بتایا، صرف قرآن پڑھنا نہیں بتایا، بچوں کی تربیت کا بتایا۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، 10 سال تک ان کو نماز کا عادی بنا دو، ساتھ لے کر جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ، انہوں بیٹھ کر ان کی تربیت کرو۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک تم کراؤن کے چکر میں اولاد کو اس ماحول کے حوالے کر دو، کل کو بیچارے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے اور آخرت کیا ہے، تو وہ جرم لوٹ کے تمہاری گردن میں آئے گا۔ کیوں نے ان کو وقت دیا؟ اپنی کمائیاں تھوڑی کر لو، اپنے مکان چھوٹے بنا لو، اپنی موٹریں چھوٹی لے لو، سستی گاڑیاں لے لو، سستے گھروں میں چلے جاؤ، لیکن اپنے کام کو گھٹاؤ اور اپنے بچوں کو وقت دو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، ایک معاشرت کی زندگی گزارو۔ بیوی بھی کام کرے، خامند بھی کام کرے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ بیوی بھی کام پہ گئی، خامند بھی کام پہ گیا تو بچوں کو ایمان کون بتائے گا، اسلام کون بتائے گا؟ پھر کل کو جب وہ آنکھیں دکھائیں گے تو پھر ماں باپ یہ گلہ کیسے دے سکتے ہیں کہ بچے ہمارے نافرمان ہیں؟ انہیں تم نے ٹائم کب دیا تھا؟ انہیں کب بتایا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے اور آخرت کیا اور دین کیا ہے؟ میرے پاس 2 باپ بیٹا ہے، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں،
باپ ایسے رو رہا تھا کہ مجھے میری پہلی ملاقات اور میں باپ